السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، موضوع ہے صفائی ستھرائی اور اسلام۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہی میں سے طہارت و پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف ستھرا رہنے والے افراد سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اسلام نے صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اسلام نے نماز جیسے اہم رکن کی صحت کے لیے جائے نماز، بدن اور کپڑوں کی طہارت کا حکم دیا ہے۔ طہارت و نظافت سے متعلق چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ بدن کی صفائی۔ شریعت اسلامیہ نے جسم و بدن کی نظافت پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اس کے لیے بہت سارے احکام نافذ کیے ہیں۔ انہی میں سے غسل کرنا بھی ہے، جو بعض موقعوں پر واجب اور بعض موقعوں پر مستحب ہے، جیسے ہم بستری کے بعد میاں بیوی کا غسل کرنا، احتلام کی وجہ سے غسل کرنا، اور عورتوں کا حیض و نفاس کا خون بند ہونے پر غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے عیدین کے موقع پر غسل کرنا مستحب ہے۔ نیز اسی طریقے سے ہفتے میں ایک دن یعنی بروز جمعہ غسل کرنے کا بھی تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں جمعہ کے دن غسل کرنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ وضو کرنا۔ اسلام نے متعدد موقعوں پر اور بطور خاص نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے سونے سے قبل بھی وضو کرنے کی ترغیب دلائی ہے، تاکہ انسان گندگیوں سے پاک ہو جائے اور سکون کی نیند سوئے۔ غسل کرنے کے بعد صفائی ستھرائی میں مسواک کرنا بھی ہے۔ اسلام نے منہ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مسواک کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح سے ختنہ کرنا بھی ہے۔ اسلام نے بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو ختنہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، انہی میں سے ایک ختنہ کرنا بھی ہے۔ بالوں میں تیل لگانا اور انہیں سنوارنا بھی مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تکریم کرے۔ غسل کے بعد کپڑوں کی صفائی ستھرائی بھی داخل ہے۔ اسلام نے لباس و پوشاک اور کپڑوں کی بھی صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو اور ناپاکی کو چھوڑ دو۔ شریعت نے نہ صرف کپڑوں کی طہارت کا حکم دیا ہے بلکہ کپڑوں کو نجس چیزوں سے محفوظ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر والوں کے
پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز کے سبب عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری بھی کرتا تھا۔ اسی طریقے سے برتنوں کی صفائی ستھرائی بھی طہارت اور پاکیزگی میں شامل ہے۔ جس طرح سے اسلام نے طہارت و نظافت کے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح سے برتنوں کو ڈھانپنے، انہیں صاف ستھرا رکھنے اور کتے کے منہ ڈالنے پر 7 مرتبہ دھونے پر زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غط الاناء یعنی سوتے وقت برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزہ کا منہ باندھ دو، دروازہ بند کر لو، چراغ بجھا دو، اس لیے کہ شیطان کسی منہ باندھا ہوا مشکیزے اور بند دروازے کو نہیں کھولتا ہے، اور نہ ہی کسی بندھن اور برتن کو کھولتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص برتن پر لکڑی کو چوڑائی میں رکھنے اور بسم اللہ کہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ پائے تو ضرور ایسا کر لے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھل لے اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھل لے۔ اسی طریقے سے پانی کی صفائی ستھرائی پر بھی اسلام نے زور دیا ہے۔ اسلام نے نہ صرف پانی کی حفاظت اور صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے بلکہ اس کے طریقے سے بھی مسلمانوں کو روشناس کرایا ہے۔ تالاب، جھیل، ٹنکی اور کنواں یعنی جس کا پانی ٹھہرا ہوا ہو، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو جو جاری نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم اسی سے غسل کرو۔ اسی طریقے سے برتن، ٹب، گھڑے اور مٹکے میں موجود پانی کی صفائی ستھرائی کے بارے میں بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 مرتبہ نہ دھل لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ اسی طریقے سے اسلام نے مساجد کی صفائی ستھرائی پر بھی زور دیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں مساجد کی اہمیت و ضرورت مسلم ہے، وہاں پر عبادت کے علاوہ دیگر خدمات بھی انجام دی جاتی ہے جس کی بنا پر لوگوں کا بکثرت آنا جانا ہوتا ہے۔ شریعت نے جہاں مساجد کی تعمیر کا حکم دیا ہے وہیں ان کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آبادیوں کالونیوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے اور انہیں صاف ستھرا رکھنے اور خوشبو سے معطر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے مٹی میں دبا دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں صفائی ستھرائی کے تعلق سے جو پیش کیا گیا۔ ان نصوص کی روشنی میں آپ غور کریں کہ اسلام نے طہارت و پاکیزگی پر مسلمانوں کو کتنا زور دیا ہے، کتنا ابھارا ہے، اور ہر چیز صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لیے روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور ماحولیاتی پاکیزگی اور نظافت بھی مسلمانوں کے ایمان کا ایک جز ہے۔ اس لیے کہ روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور ماحولیاتی پاکیزگی اور نفاست بھی مسلمانوں کے ایمان کا ایک جز ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن و سنت سے دور ہو کر کے صفائی اور پاکیزگی سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔